نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ عزیزان گرامی، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سورہ حجرات کی یہ آیات پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبیر۔ تو اس میں ہم نے بتایا کہ جنس، رنگ، نسل، قوم، قبیلے، رات، دن، علاقے، ملک، دولت، کسی بھی کا بھی اسلام میں کوئی معیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر معیار ہے تو صرف تقوی ہی معیار ہے، کوئی جنس کی تفریق نہیں کہ جنس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسرے مذاہب کی طرح انسان کے لیے یا سزا یا جزا ہو۔ اور چنانچہ سورہ آل عمران کی یہ تلاوت بھی ہم نے کی، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 195 کی، کہ اللہ رحمان و رحیم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، وہ عمل کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت۔ آج ہم اسلام میں عورتوں کے معاشی حقوق کا ذکر کریں گے۔ اسلام نے عورت کو مغرب سے 1300 سال قبل ہی، بلکہ 1400 سال قبل ہی معاشی حقوق دے دیے تھے۔ ایک بالغ مسلم عورت اپنی مرضی سے کسی کے مشورے کے بغیر جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتی ہے، اس سے مستثنا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کنواری۔ 1970 میں انگلینڈ میں پہلی بار مغرب نے شادی شدہ عورت کے حقوق کو سمجھا اور اس بات کو منظور کیا کہ وہ خود جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتی ہے۔ اسلام میں عورت اگر چاہے تو کام کر سکتی ہے۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں ایسا کوئی متن موجود نہیں، ایسا کوئی حکم موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ عورت کو کام کرنے سے روکا گیا ہے، بلکہ بعض امہات المومنین رضی اللہ عنہ احادیث کے مطابق چمڑا رنگنے کا کام بھی کیا کرتی تھی۔ کام جب تک اسلامی شریعت کی حدود میں ہو اور عورت اپنا اسلامی لباس پورے اہتمام کے ساتھ قائم رکھے، اپنی حیا قائم رکھے، اپنا پردہ قائم رکھے تو وہ کام کر سکتے۔ الحمدللہ۔ شرعی طور پر عورتیں ایسی نوکری نہیں کر سکتی جس کے لیے انہیں اپنی خوبصورتی اور جسم کی نمائش کرنی پڑے، مثلا ماڈلنگ اور فلمی اداکاری یا ایسی کوئی دوسری جواز، مثلا ساکھیا وغیرہ، یعنی شراب خانے میں شراب پیش کر۔ بہت سے شعبے اور نوکریاں ایسی ہیں جو کہ شریعتاً مرد اور عورت دونوں کے لیے ممنوع ہیں۔ مثال کے طور پر جوا خانوں میں کام کرنا یا غیر اخلاقی غیر مہذبانہ کام۔ ایسی تمام نوکریاں مرد و عورت کے لیے منع کر دی گئی ہیں، صرف خاتون کے لیے۔ ایک صحیح اسلامی معاشرے کی روح سے عورت کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹری کے شعبے کو اپنائے۔ ہمیں خواتین گائناکالوجسٹ، نرسوں اور خواتین اساتذہ کی ہر وقت ضرورت ہے، لیکن اسلام میں عورت پر کسی قسم کا معاشی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ معاشی ذمہ داری اگر ڈالی گئی ہے تو صرف مرد کے ذمہ ہے، لہٰذا عورت کو زندہ رہنے کے لیے کسی جتن کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں کوئی عورت کو نوکری کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی اور رضامندی سے یا اپنی کسی مجبوری کے باعث نوکری کر سکتی ہے۔ وہ ان شعبوں میں نوکری کر سکتی ہے جو نہیں کر سکتی جو حرام ہو، جس میں اس کی عزت و آبرو کا خطرہ ہو،
جس میں اس کی حرمت کو خطرہ ہے، جس میں اسے اپنی جسمانی نمائش کرنی پڑے، وہ گھر بیٹھ کر سینے کا کام کر سکتی ہے، کندہ کاری کر سکتی ہے، برتن سازی کر سکتی ہے، وہ ٹوکریاں بنا سکتی ہے، فیکٹریوں اور انڈسٹریز میں کام کرنے کی اجازت ہے، جہاں کہ خاص طور پر عورتوں کے لیے جو مخصوص ہوں اور محفوظ ہوں، وہ ڈاکٹری اور نرسنگ کا پیشہ اختیار کر سکتی ہے، وہ ان جگہوں پر کام کر سکتی ہے جہاں پر جینٹس اور لیڈیز کے علیحدہ سیکشن، کیونکہ اسلام مرد و زن کے آپس میں گھلنے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے، اور جہاں اسے غیر مرد سے لین دین کی ضرورت پیش آئے جو کہ نامحرم ہو، تو اس کام کو اپنے باپ، بھائی، شوہر یا بیٹے کے ذریعے سر انجام دے سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ مبارک جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت رسالت مآب سے پہلے یہی کام کرتی تھیں، اور اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات مستعار لی تھی۔ تو میں آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہترین مثال دوں گا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اور اپنے زمانے کی نہایت کامیاب تاجر تھیں، اور وہ اپنے شوہر کے ذریعے، یعنی بعد میں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہو گئی، تو بعثت رسالت مآب کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے، اور وہ مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون۔ اسلام میں عورت کو بنسبت مرد کے زیادہ معاشی تحفظ حاصل ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، معاشی ذمہ داری اس کے کندھوں پر نہیں ہے، بلکہ خاندان کے مرد کے ذمہ ہے۔ شادی سے پہلے یہ ذمہ داری عورت کے باپ، بھائی، دادا، چاچا، ماموں اور تایا پر عائد ہوتی ہے، اور شادی کے بعد اس کے شوہر یا بیٹے۔ شادی کے بعد اسے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بچوں کی نگہداشت، کپڑوں وغیرہ کی دیکھ بھال، معاشی ضروریات کا دھیان، غرض کہ اپنے گھر کا پورا انتظام جو ہے اس کی ذمہ داری اس کے اوپر بنتی ہے۔ جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے تو وہ لینے والوں میں شامل ہو جاتی ہے، تو وہ تحفہ لیتی ہے، یعنی مہر، جیسا کہ سورۃ النساء میں ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دے تو اسے ذوق شوق سے کھا لو۔ یہ پارہ نمبر 4 کی سورہ نمبر 4، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 4۔ اب شادی کا فریضہ انجام دینے کے لیے مہر لازم اسلام میں رکھا گیا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں محض نام کا مہر ادا کیا جاتا ہے، 151 روپے، یا بعض لوگ 186 روپے، یا بعض لوگ تو 32 روپے، 32.25 روپے رکھ لیتے ہیں۔ وہ لاکھوں روپے زیب آرائش، استقبالیے، پھولوں اور دعوت طعام پر خرچ کرتے تھے۔ اسلام میں مہر کی نہ کوئی کم سے کم حد ہے اور نہ زیادہ سے زیادہ، لیکن ظاہر ہے کہ جو شخص استقبالیے پر لاکھوں خرچ کرتا ہے وہ یقیناً کافی زیادہ مہر بھی دے سکتا ہے۔ مسلم معاشرے، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں، بعض بے معنی فضول رسومات نافذ ہیں۔ وہ شادی کے موقع پر بالکل معمولی حق مہر ادا کرتے ہیں، اور اپنی بیوی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جہیز میں فریج، ٹی وی، کار اور گھر لے کر آئے، زمینیں لے کر آئے، جائیداد میں سے حصہ لے کر آئے۔ بعض تو سوچتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے کاروبار میں سے حصہ بھی لے کر آئے، وغیرہ، اور بہت زیادہ جہیز لا کر شوہر کے معیار زندگی کو تبدیل کر دیں۔ اگر بیوی گریجویٹ ہے تو وہ 1 لاکھ کی توقع رکھتے ہیں، اگر وہ انجینئر ہے تو وہ 5 لاکھ کی توقع رکھتے ہیں، اور اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ 50 لاکھ کی توقع رکھتے ہیں۔ شوہر کا بیوی سے جہیز کا بالواسطہ یا بلا واسطہ مطالبہ اسلام میں ممنوع ہے۔ اگر لڑکی کے والدین اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن اصرار سے بالواسطہ یا بلا واسطہ مانگنا اسلام میں قطعاً منع ہے۔ اگر عورت کام کرتی ہے تو وہ جو بھی کماتی ہے اس کی اپنی ملکیت ہے، اگر چاہے تو خامند کو دے اور اگر چاہے تو نہ دے، اسے گھر کی ضرورت پر 1 پائی خرچ کرنے کی قطعاً ضرورت ہے۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ بیوی کتنی ہی دولت مند ہو، اس کے باوجود اسلام میں خرچ شوہر کی ذمہ داری
اسلام میں لازم ہے کہ مرد عورت کی نگہداشت، کپڑے اور معاشی ضروریات کا خیال رکھے۔ طلاق کی صورت میں یا اگر عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو عدت کے دوران اسے معاشی طور پر سنبھالا دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے بچے ہیں تو بچوں کی کفالت کی بھی ذمہ داری مرد کے سپرد ہے۔ اسلام نے صدیوں پہلے عورت کو وراثت کے حقوق تفویض کر دیے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کئی صورتوں میں، جیسا کہ سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عورت چاہے وہ بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، اس کا جائیداد میں حصہ ہے۔ اسلام میں عورتوں کے معاشرتی اور سماجی حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اسلام میں عورتوں کے معاشرتی حقوق بحیثیت ماں، اسلام میں عورتوں کے معاشرتی حقوق بحیثیت بہن، اور اسلام میں عورتوں کے معاشرتی حقوق بحیثیت بیوی، اسلام میں عورتوں کے معاشرتی حقوق بحیثیت بیٹی۔ چونکہ وہ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے قرآن نے یا اسلام نے اس کے حقوق بھی انہی صورتوں میں مقرر کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1، یعنی قرآن مجید کے پارہ نمبر 4 کی سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا، ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کیے، روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنے رشتوں کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع ارحام سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ رحمان الرحیم نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے، اسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں سنبھالے رکھتی ہے، اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخرکار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تمہیں میری ہی طرف پلٹنا ہے، یہ فرمان الہی۔ تو پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ رحمان الرحیم نے عورت کے لیے حقوق اس لیے مقرر کر دیے ہیں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا ہے، تمہارے اور عورت کے سے ہی تمہارے رشتوں کو بنایا ہے، تمہیں تمہاری نسل کو بڑھایا ہے۔ اب اللہ رحمان الرحیم سورہ لقمان میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے والدین کا کیا رتبہ ہے، اور خاص طور پہ اس آیت نمبر 14 میں تو اللہ رحمان الرحیم فرما رہے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھ کر بڑی مشکل سے تکلیفیں سہ کر پالا، پھر تم کو دودھ پلاتی رہی، تو اپنے والدین کا شکر ادا کیا اور میرا بھی شکر ادا کیا۔ پھر قرآن پاک پارہ نمبر 26 سورہ نمبر 46 الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا، اس نے اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا حمل، اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا۔ پھر ابن ماجہ اور مسند احمد کی احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خاتم الانبیاء والمرسلین نے فرمایا، ان الجنت تحت الاقدام الامہات، بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اس کا مطلب و معنی یہ ہے کہ بنیادی فرائض ادا کرنے کے بعد اگر آپ اپنی والدہ کی عزت کرتے ہیں اور اپنی ماں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں تو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خیر ملے گی بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی داخل کریں گے،
جو انہوں نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے بنائی ہے، اپنے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام دے۔ تو صحیح بخاری کے باب نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں بھی یہ ہے کہ ایک آدمی نے علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی اکرم سے پوچھا کہ کون اس دنیا میں میری صحبت و احترام اور محبت کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا باپ۔ اس حدیث کے مطابق 75% عزت و احترام ماں کے لیے ہے، اور بقیہ 25% جو ہے وہ والد کے لیے۔ 3/4 حصہ پیار و محبت کا ماں کے لیے اور 1/4 حصہ باپ کے لیے۔ مختصراً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سونے کا تمغہ ماں کے لیے اور چاندی کا تمغہ باپ کے لیے، تانبے کا تمغہ ماں کے لیے اور باپ کی فقط تسلی و شک۔ تو اسلام میں بہنوں کے بھی معاشرتی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بہنوں کے حقوق کیا بیان کیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صاحب الجود والکرم امام الحرب نبینا و مولانا محمد الوسیلہ والفضیلہ۔